ناظرین، حال ہی میں 1 اکتوبر کی رات کو ایران نے اسرائیل کی طرف 180 سے زیادہ بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ ان میزائلز کو لانچ کرنے کا حکم سیدھا ایران کے ہیڈ آف اسٹیٹ اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی نے دیا۔ ایران کی اسلامک ریولیوشنری گارڈ فورس، جو کہ ان کی فوج کا حصہ ہے، اس نے کہا کہ 90% سے زیادہ میزائلز نے اپنے ٹارگٹ کو سکسیسفلی ہٹ کیا، مگر دوسری طرف اسرائیل کہتا ہے کہ زیادہ میزائلز کو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ کر لیا۔ یہ دیکھیں، موساد کے ہیڈ کوارٹرز کے بالکل باہر ایک 30 فیٹ گہرا گڈھا بن گیا ہے۔ ساؤدرن اسرائیل میں نیگیو کے صحرا میں ایک بڑا اسرائیلی ملٹری بیس ہے، جہاں بہت سے میزائلز ٹارگٹ کیے گئے۔ حالانکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کم نقصان ہوا، پھر بھی اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے کہا کہ وہ جواب دیں گے۔ ایران نے آج رات ایک بڑی غلطی کی ہے اور اس کے لیے وہ قیمت چکائے گا، اور ایران کا ڈیزائن ہماری عزم کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے کتنے ڈٹرمائنڈ ہیں اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مشرق وسطیٰ کی سیاست اور تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے، جس میں مختلف عوامل شامل ہیں، جیسے مذہبی اور جغرافیائی اختلافات، سیاسی مفادات اور طاقت کی جنگ ہے۔ اس مسئلے کی جڑیں کئی دہائیوں پرانی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی رہی۔ ایران ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے جو اپنی اسلامی حکومت اور نظریات کے تحت مشرق وسطیٰ میں اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل ایک یہودی ریاست ہے جسے مشرق وسطیٰ میں ایک الگ اور خود مختار وجود کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ممالک اپنے اپنے نظریاتی اور علاقائی مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں۔ ایران کی فوجی صلاحیت کافی متاثر کن ہے۔ اس کے پاس بڑی تعداد میں روایتی اور غیر روایتی ہتھیار موجود ہیں، جن میں میزائل سسٹم اور ڈرونز شامل ہیں۔ ایران نے حالیہ برسوں میں اپنے میزائل پروگرام پر کافی کام کیا ہے اور اس کے پاس بالخصوص بیلسٹک میزائل کی صلاحیت ہے، جو اسرائیل کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی فورسز خطے میں بہت زیادہ فعال ہیں، خاص طور پر شام، لبنان اور عراق میں، جہاں وہ اپنی پراکسی قوتوں کے ذریعے اسرائیل کی سلامتی کو چیلنج کر رہی ہیں۔ اسرائیل کی فوجی طاقت۔ دوسری جانب اسرائیل کی فوجی طاقت بھی کسی سے کم نہیں۔ اسرائیل کے پاس دنیا کے سب سے جدید ہتھیاروں میں سے کئی موجود ہیں، جن میں ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جیسے آئرن ڈوم شامل ہیں، جو میزائل حملوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کا ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام بھی ایک اہم عنصر ہے، جسے وہ ایک ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج کی ٹریننگ، ٹیکنالوجی اور امریکہ کے ساتھ اس کی قریبی تعلقات اسے خطے کی ایک بڑی طاقت بناتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ کشیدگی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست کوئی جنگ نہیں، لیکن دونوں ممالک پراکسی جنگیں لڑ رہے ہیں۔ ایران حزب اللہ اور حماس جیسے گروہوں کی مدد کر رہا ہے، جو اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ اسرائیل اکثر ایران کے میزائل اور اسلحہ کے ذخیرے کو تباہ کرنے کے لیے شام میں ہوائی حملے کرتا رہا ہے۔ پاکستان کا کردار۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کا اس تنازع میں کیا کردار ہے؟ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے جو شروع سے ہی فلسطینیوں کی حمایت کرتا رہا ہے اور اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہ ہونے کا بڑا سبب فلسطین کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے عوامی اور حکومتی سطح پر اسرائیل کے خلاف مضبوط جذبات پائے جاتے ہیں اور ایران کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات بھی ایک اہم عنصر ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان گہرے تعلقات ہیں، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تعلقات بھی اہم ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو ایران کی حمایت میں کھڑا ہونے میں دقت ہوتی ہے۔ تاہم پاکستان اسرائیل کے خلاف کسی بھی ممکنہ تصادم میں براہ راست شریک ہونے سے گریز کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی علاقائی اور بین الاقوامی مفادات کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ پاکستان کی محتاط حکمت عملی۔ پاکستان کی حکمت عملی ہمیشہ محتاط رہی ہے۔ ایک طرف وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، دوسری طرف وہ سعودیہ عرب اور امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں توازن کا یہ عنصر بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے پاکستان نے ایران اور اسرائیل کے تنازع میں کسی واضح پوزیشن لینے سے ہمیشہ گریز کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، جس میں نہ صرف مذہبی اور جغرافیائی عوامل شامل ہیں، بلکہ عالمی سیاست کے مختلف پہلو بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پاکستان اس تنازع میں ایک محتاط کردار ادا کرتا ہے، جہاں وہ اپنی اسلامی شناخت اور علاقائی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایک فریق کی مکمل حمایت کرنے سے گریز کرتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی کشیدگی خطے میں امن و امان کے لیے ایک مستقل خطرہ بنی ہوئی ہے اور پاکستان کی پالیسی اسی بات پر مرکوز ہے کہ وہ اس تنازع میں کسی قسم کے الجھاؤ سے بچتے ہوئے اپنے قومی مفادات کا تحفظ کر سکے۔